السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پوائنٹ آف ویو۔ آج کا موضوع ہے اکھنڈ بھارت، ایک ایسا نظریہ جو جنوبی ایشیا میں مختلف ادوار سے زیر بحث رہا ہے، خاص طور پر بھارت میں۔ اس موضوع پر بعض لوگ حق میں بات کرتے ہیں اور بعض اس کے خلاف، لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لوگ اکھنڈ بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تاہم سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اکھنڈ بھارت اصل میں ہے کیا۔ بھارت کے کچھ لوگوں کے نزدیک اکھنڈ بھارت کا مطلب 1947 سے پہلے کا وہ بھارت ہے جس میں موجودہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل تھے، جبکہ کچھ دوسرے لوگ اس سے بھی آگے جاتے ہیں اور ان کے نزدیک اکھنڈ بھارت میں نیپال، بھوٹان اور سری لنکا بھی شامل ہونے چاہئیں۔ اور پھر کچھ لوگ تو حدود کو مزید وسیع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل اکھنڈ بھارت وہاں تک ہے جہاں تک بھارتی کلچر کا اثر ہے۔ اس میں بھارت، پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، میانمار، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور تک شامل ہے۔ باقی چین، روس اور جاپان کو فی الحال شکر ہے کچھ وقت کے لیے ریلیف دیا گیا ہے۔ اکھنڈ بھارت کا نظریہ کہاں سے آیا؟ اس نظریے کا ذکر سب سے پہلے ونیک دامودر ساورکر کی تحریروں اور تقریروں میں ملتا ہے۔ ساورکر نے 1920 کی دہائی میں ہندو قوم پرستی کا تصور پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے بھارت کو ایک اکھنڈ یعنی متحد ریاست کے طور پر دیکھا تھا، جس میں برطانوی ہندوستان کے علاوہ افغانستان، میانمار، سری لنکا اور نیپال بھی شامل تھے۔ اب یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ونیک دامودر ساورکر کون تھے اور ان کا اقلیتوں کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ ونیک دامودر ساورکر کا اقلیتوں کے بارے میں نظریہ۔ ساورکر اقلیتوں میں خاص کر کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بارے میں خاصے تنقیدی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دونوں کمیونٹیز غیر ملکی مذاہب کی پیروی کرتی ہیں اور ان کی وفاداریاں بھارت کے بجائے ان کے عالمی مذہبی مراکز یعنی مکہ اور روم سے زیادہ ہے۔ ان کے نزدیک یہ لوگ ثقافتی اور تہذیبی انضمام میں رکاوٹ تھے۔ ہندوتوا۔ ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا، کون ہندو ہے، 1923 میں یہ تصور دیا کہ ہندوستان وہ ہے جہاں ہندو تہذیب اور ثقافت غالب ہو۔ انہوں نے ہندوتوا کو ایک ثقافتی شناخت کے طور پر پیش کیا جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو بھارت کو اپنی اپتر بھومی، پدری وطن اور اوپنا بھومی، مقدس زمین مانتے ہیں۔ اس نظریے میں مسلمان اور عیسائی جو اپنی مقدس زمینوں کو بھارت سے باہر مانتے ہیں، فطری طور پر شامل نہیں ہو پاتے۔ اقلیتی مذاہب۔ ساورکر کے نزدیک ان مذاہب کے پیروکار جو بھارت کے اصلی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً سکھ، بدھ مت اور جین مت، ان کے لیے ہندو شناخت کے اندر ضم ہونے کی گنجائش تھی۔ ان مذاہب کے پیروکاروں کو وہ بھارتی ثقافت کا حصہ مانتے تھے۔ سیاسی اثرات۔ ساورکر کا یہ نظریہ ہندو مسلم اتحاد کے خلاف تھا اور انہوں نے دو قومی نظریہ کی بالواسطہ حمایت کی، جس میں یہ کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ یہ نظریہ بعد میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (RSS) کے زیر اثر مقبول ہوا، جہاں اکھنڈ بھارت کو ایک ثقافتی اور تہذیبی یکجہتی کے طور پر دیکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں RSS کی۔ RSS کی مسلمان دشمنی اور اسلاموفوبیا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بابری مسجد کے انہدام 1992، گجرات فسادات 2002، دہلی فسادات 2020، گھر واپسی کی تحریک، یکساں سول کوڈ اور شہریت ترمیمی قانون CAA جیسے اقدامات اس تنظیم کی اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کی واضح مثالیں ہیں۔ اسی بنا پر اکھنڈ بھارت کا نظریہ بھارت کی اقلیتوں کے لیے جتنا غیر مقبول ہے، جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی اسے اتنی ہی ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جہاں بھی اس موضوع پر بحث ہوتی ہے، وہاں بھارت کا موجودہ ماڈل، جہاں اقلیتوں کا استحصال معمول بن چکا ہے، غالب آ جاتا ہے، چاہے وہ عوامی مقامات ہوں یا سرکاری سطح پر۔ مزید یہ کہ RSS اور اس کی سیاسی شاخ BJP کے ذریعے لاؤ جہاد، فلج جہاد اور گاؤ ایتا کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات
کشمیری فریڈم فائٹر مجاہدین کو دہشت گرد کہہ کر مارنا 370 جیسے اسپیشل ایکٹ جو کشمیریوں کی زمین کی حفاظت کرتا تھا اس کو ختم کر کے سارے کشمیری لیڈروں کو نظر بند کرنا اور اس جیسے کئی اور واقعات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر اکھنڈ بھارت کا نظریہ نہ صرف بھارت کی اقلیتوں کے لیے غیر مطلوب ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے دیگر حصوں میں بھی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر پایا۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں لوگ اکھنڈ بھارت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ اکھنڈ بھارت کے نظریے کو دو قومی نظریے کے تناظر میں دیکھتے ہیں جو پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے۔ دو قومی نظریے کے مطابق ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جن کا مذہبی، ثقافتی اور سیاسی نظام مختلف ہے۔ اس نظریے کے مطابق اکھنڈ بھارت کا تصور پاکستان کی موجودگی اور دو قومی نظریے کو چیلنج کرتا ہے جس سے پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جاری ظلم و ستم، مثلاً لنچنگ، CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن جیسے قوانین کے نفاذ کے تناظر میں پاکستانی عوام اکھنڈ بھارت کے نظریے کو مزید تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ نہ صرف ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر دوبارہ حملہ آور ہونے کی کوشش بھی تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستانی عوام کے نزدیک اکھنڈ بھارت کا تصور ہندوستان میں مسلمانوں کو مزید دبانے اور ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے ایک سیاسی اور مذہبی سازش ہے۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کا نظریہ پاکستان میں سیاسی، مذہبی اور انسانی حقوق کے تناظر میں مخالفانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک ایسا نظریہ بھی پایا جاتا ہے جو اکھنڈ بھارت سے کافی ملتا جلتا ہے۔ یہاں میں اب سے درخواست کروں گی کہ جو دوست ابھی تک ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر نہیں کر سکے یا سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کے معیاری ویڈیوز چاہتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی ایک نظریہ غزوہ ہند کا موجود ہے جس کا حوالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے منسوب کیا جاتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں غزوہ ہند ضرور ہوگی جس کے تحت ہندوستان فتح ہوگا، یعنی پورا ہندوستان مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ پاکستانی اس نظریے سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ دونوں نظریے ایک دوسرے کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ جہاں ایک طرف بھارت کے ہندو اکھنڈ بھارت کے نام پر پورے جنوبی ایشیا کو تلوار کے زور سے جیت کر اپنی قیادت میں متحد کرنا چاہتے ہیں جس سے یقیناً جنگیں ہوں گی اور بہت سا خون بہے گا، وہیں پاکستان کے لوگ مسلمانوں کی قیادت میں پورے ہندوستان کو فتح کر کے اسے متحد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی خونریزی کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن ان دونوں متضاد نظریات میں جو ایک کامن بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نظریات ہندوستان کو متحد کرنا چاہتے ہیں، لیکن نفرت اور خون کی ندیاں بہانے کے بعد تو کیا کچھ ایسا بھی ممکن ہے کہ بغیر کسی کی ڈومینس اور خونریزی کے ہندوستان متحد ایک ہو جائے؟ جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کچھ ایسے مراحل طے کرنے ہوں گے جس سے کسی بھی کنٹری، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی کلچر کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، اور کچھ سخت فیصلے لینے ہوں گے جس کے بدولت اس یونٹی میں آگے جا کر بھی کوئی درار نہ آئے۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ اسی بارے میں ہماری آنے والی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے مراحل ہوں گے جنہیں ہم درست فیصلے کر کے طے کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو دوبارہ متحد کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہندوستان کیسا ہوگا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ اسی طرح کے معیاری ویڈیوز چاہتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔